اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو کتنا آسان بنایا ہے۔ اللہ کے حکم سے آپ نے جو نکاح کے بارے میں فرامین جاری کیے اور جو شرعی تعلیمات لوگوں کو دی وہ بڑے ہی آسان ہیں، بڑے ہی آسان ہیں۔ آئیے میں چند ایک حدیثیں پیش کروں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شریعت میں نکاح کتنا آسان ہے۔ سب سے پہلی حدیث جامع ترمذی کی روایت، اور حدیث بالکل صحیح سند سے آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ کہا کہ اگر تمہارے یہاں کوئی ایسا آدمی نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو تمہاری جو ولیہ ہے، یعنی تمہاری جو بیٹی ہے یا تمہاری بہن ہے یا جس کے لیے وہ پیغام آیا تمہارے گھر میں، اس سے اس کی شادی کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو زمین پر بہت بڑا فتنہ اور فساد پھیلے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھیے کہ نکاح کو اللہ کے نبی نے کتنا آسان بنایا، اور طریقہ یہ بیان کیا کہ کوئی آدمی شادی کا پیغام آپ کی لڑکی کے لیے یا آپ کی بہن کے لیے یا اس کے لیے جس کے آپ سرپرست ہیں بھیجتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں فلاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور لڑکی کے والد لڑکے میں دینداری اور اچھا اخلاق دیکھیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اس لڑکے سے اس لڑکی کی شادی کر دیں۔ لا الہ الا اللہ۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے، نکاح کا پیغام آیا اور لڑکے سے لڑکی کا باپ یہ کہہ دے صرف کہ میں نے اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح جو ہے تم سے کر دیا، اور لڑکا یہ کہے کہ مجھے یہ نکاح قبول ہے، تو شادی ہو جاتی ہے۔ آج جو شریعت کے نام پہ جو تماشا بنا کے ہم نے رکھا ہے نا، ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ آج ہم نے جو رسم رواج، اللہ اکبر، اور جو یہ دکھاوے کے سامان اکٹھا کیے ہیں نکاح کے نام پر، شادی بیاہ کے نام پر، حدیث رسول کے مطابق ان میں سے کسی چیز کی جگہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لیکن اگر شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق ہم نے نکاح نہیں کیا تو یہ ایک فساد کا ذریعہ ہے۔ آج آپ دیکھیں زمین میں فساد کی کثرت ہے۔ فساد سے کئی چیزیں مراد ہیں، ان میں ایک فساد کیا ہے؟ بے راہ روی کا فساد۔ آج نوجوان بچے جو ہیں نکاح سے کترا رہے ہیں، بچیاں نکاح سے دور بھاگ رہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے فساد کا جو راستہ تلاشا ہے اپنے لیے، لیو ان ریلیشن شپ کے نام پر، تعلیم کے نام پر تعلیم گاہوں میں جو بے حیائی انہوں نے عام کر رکھی ہے، اور موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعہ جو انہوں نے ناجائز تعلقات جوڑ کے رکھے ہیں، یہ وقت کا بہت بڑا فساد ہے جو نکاح شریعت کے مطابق نہ کرنے کی وجہ سے وجود میں آیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آج تو حالت یہ ہو گیا ہے نکاح کے معاملے میں، رسم و رواج اتنے بڑھ گئے ہیں کہ آج دیکھیں لوگ فلمی ستاروں کو دیکھ دیکھ کر کافروں کے طرز پر مسلمانوں کی اکثریت اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا نکاح کر رہی ہے۔ جتنا جس کے پاس مال ہے، میں سب کو قصوروار قرار نہیں دیتا ہوں، لیکن ہمارے سماج میں اکثریت ایسی ہے کہ جتنا جس کے پاس مال ہے، رسم و رواج کی کثرت اس کے ہاں اتنا ہی زیادہ ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک اور حدیث سناؤں، نکاح شریعت میں کتنا آسان ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، لا الہ الا اللہ، تاجر صحابہ میں سے ہیں، تاجر صحابہ، بڑی مال و دولت والی شخصیت ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى عبد الرحمن ابن عوف اثر صفرۃ۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑے پر زردی کا نشان دیکھا، تو آپ نے پوچھا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عورت سے ایک کھجور کی ایک گٹھلی کے برابر سونا بطور مہر دے کر کے نکاح کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری اس نکاح میں برکت دے اور ولیمے کی دعوت کرو،
خواہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہاں دو تین باتیں ہیں اس حدیث پر۔ یہاں جو لفظ ذکر ہے کہ زردی کا نشان دیکھا، تو بعض بھائی اس سے جہالت کی بنیاد پر ہلدی کے رسم کی دلیل لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کپڑے میں جو زردی، اللہ کے بندوں، عرب میں مرد اور عورت دونوں خوشبو استعمال کرتے تھے، لیکن مردوں کے خوشبو میں اسمیل ہوتی تھی، خوشبو مہک ہوتی تھی، مہک ہوا کرتا تھا، لیکن عورتیں جو خوشبو استعمال کرتی تھیں اس میں مہک نہیں ہوتا تھا، کپڑوں پر اس کا کلر نظر آتا تھا۔ تو بعض محدثین کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ان کی بیوی کے خوشبو کا رنگ تھا، وہ نہ کہ وہ ہلدی جو آج ہمارے سماج میں لگائی جاتی وہ چیز تھی۔ اچھا، دوسری چیز، جب انہوں نے نکاح کیا تو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نکاح کی خبر نہیں ہوئی، جبکہ دونوں شخصیات مدینے میں رہتی تھی۔ لا الہ الا اللہ، آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، دونوں شخصیات مدینے میں رہا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایسے ہی ایک اہم چیز اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ولیمے کی دعوت کرو، ولیمے کی دعوت کرو۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیاں کتنی سادی ہوا کرتی تھی، کتنی سادگی سے ہوتی تھی۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ جنگ خیبر کے سفر پہ جو مال غنیمت بنو قریظہ کے تقسیم ہوئے تھے، تو بنو قریظہ کے سردار کی بیٹی سیدہ صفیہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئیں، تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ اس نکاح کی کیفیت دیکھیے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتق صفیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ کو آزاد کیا، وتزوجها، اور ان سے نکاح کر لیا، وجعل اتقها صداقها، اور ان کی آزادی کو ہے، ان کی آزادی کو ہی ان کا مہر قرار دیا، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ، اور مالیدہ کے ذریعہ ولیمہ کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ یہ شادی کتنی سادی تھی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایسے ہی آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں، صحیح بخاری میں ایک عورت کے نکاح کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ جاءت امرأة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت انی وہبت منک نفسی، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے، آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ وہ عورت تھوڑی دیر کھڑی رہی تو اتنے میں ایک مرد شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اس عورت کی ضرورت نہیں ہے تو میرا نکاح اس سے کرا دیں۔ تو آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو ہے ایک تہبند ہے جو میں پہنتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اسے اپنا تہبند دے دو گے تو پھر تم کیا پہنو گے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ آپ نے کہا جاؤ کوئی اور چیز تلاش کرو۔ اس مرد نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ تلاش کر کے لاؤ، چاہے ایک لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس نے کہا، تلاش کرنے کے بعد اللہ کے نبی کچھ نہیں ملا، تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یاد ہیں، فلاں فلاں صورتیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان صورتوں کا نام لینے کے بعد کہ تمہارا نکاح میں نے اس سے کر دیا، اور تمہارے مہر کے طور پر تم ان صورتوں کو اسے یاد کروا دینا۔ لا الہ الا اللہ۔ اب آپ غور کریں ان 3-4 حدیثوں پر نکاح کے تعلق سے جو میں نے آپ کو بیان کی، تو ان میں خلاصہ کیا ہے کہ ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے، ایجاب و قبول کا نام۔ نہ قاضی و امام کی ضرورت ہے، نہ کسی تقریب کے انعقاد کی ضرورت ہے، نہ بارات و جہیز کا تصور ہے، اور نہ ہی کسی قسم کے رسم و رواج کی ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔